یہ مجلسوں کے سلسلے جاری ہیں اور یہ مہینہ اکثر میں پہلے یہاں سے 20-22 پہلے میں یہ مطالعہ عرض کیا کرتا تھا، تو شاید ذہنوں میں آیا وہ یہ بات کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور ماہ محرم تأویل قرآن کا یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں تھا، بلکہ اس میں تفسیر و تأویل قرآن کے حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید اور فطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں نفوس انسانیہ کی تربیت کے لیے ہم سب تربیت کے محتاج ہیں۔ عموماً اس سفر میں مختلف مقامات پر بھی میں نے تقریباً اسی موضوع پہ گفتگو کی ہے اور وہی آج اور ذرا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دور دور سے حضرات مومنین تشریف لائے ہیں، مومنات تشریف لائے ہیں۔ ہم عمر کی جس منزل میں بھی ہوں اور ہماری آغوش میں بھی جس عمر کا بھی بچہ اس پر پیش آ رہا ہے، سب کے لیے یکساں طور پر یہ موضوع اہم ہے۔ یہ نفس انسانی وہ ہے جس میں بے کران ترقی کے امکانات حضرت حق نے پوشیدہ کیے۔ حضرت واجب حضرت حق سبحانہ و تعالی نے اس نفس انسانی میں بے کران ترقی کے اور امکانات پوشیدہ کیے۔ تو اگر کوئی بوڑھا ہے 100 برس کا، 110 برس کا، تب بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو میں کیا بن سکتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہو گئے، اب بھی آپ سلمان بن سکتے ہیں۔ اب آواز پہنچ رہی ہے، آواز تو پھر وہاں سے توجہ فرما رہے ہیں آپ، آواز پہنچ رہی ہے، جزاکم اللہ۔ تو میں گزارش بھی کر رہا ہوں اس فقیر کے یہ جملے یاد رکھیے گا، کبھی بھی نہ اپنی ذات سے مایوس ہونا چاہیے نہ حق سبحانہ و تعالی۔ مایوسی کفر ہے،
مایوسی سے بڑا کوئی کفر نہیں۔ وہ پروردگار جو سخت پتھر سے پانی کے لطیف چشمے جاری کر سکتا ہے۔ قرآنی واقعہ ہے نا، جناب موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ پانی کی ضرورت ہوئی، فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا۔ آپ اس پتھر پہ اپنی عصا سے ایک ضرب لگائیں، ضرب لگائی جو 12 چشمے پھوٹ پڑے، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، پتھر سے، سخت پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے ہے نا۔ جو اللہ اس سخت پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے۔ اچھا ایک بات درمیان میں آ جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آقا رسول اللہ کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ کم ہوتا ہے، وہ آجی ہدیہ یا تبرک لے کے جائیں۔ میں نے روایت پڑھی کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچپن کا زمانہ ہے ظاہری طور پر، اور بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں۔ کیا وہ بچے رہے ہوں گے جن کے ساتھ ہمارے نبی زادے کھیلتے ہوں گے؟ ہمارے بچے نبی زادوں کے ساتھ تو نہیں کھیلتے، مگر اتنا ہمیں یقین ہے کہ نبی زادوں کے تذکروں میں کھیلتے۔ ماں باپ کی آغوش میں، گھر میں، ماحول میں کھیل میں بھی بچے گرتے ہیں تو یا علی کو سکھائی دیا جاتا ہے۔ یہ کلمات بہت مبارک ہیں، بہت اثر ہے۔ آقا کھیل رہے تھے بچوں کے درمیان، ایک بوڑھا شخص ہے اور امام حسن کے پاس آ کے کہنے لگا، نبی زادے حسن مجھے شدید پیاس ہے، شدید پیاس ہے۔ امام حسن نے دیکھا آپ کو پیاس ہے، پانی چاہیے، نہ کسی کنویں کے پاس ہے، نہ کسی نہر و دریا کے پاس، اور عربستان میں اتنے کنویں بھی نہیں تھے، گنے چنے کنویں تھے، دریا کہاں، نہر کہاں۔ یہ بھی نہیں کہ گھر تشریف لے جائیں اور وہاں سے پانی لا کے پلائیں۔ آگے بڑھے، سامنے ایک پتھر کا ٹکڑا تھا، پتھر اٹھایا اور یوں نچوڑا اور یہ پانی کو چھوڑا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہ جناب موسیٰ تھے جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پہ عصا مارو، اور اللہ کے حکم سے وہ چشمے پھوٹے، اور یہ امام حسن مجتبیٰ تھے، پتھر اٹھایا یا نچوڑا۔ ایک تو ذرا بچے کی بظاہر دیکھیں کہ بچے کی اٹھی کتنی طاقت، کتنی انسانی سطح سے سوچتے رہیے، مگر یہ عام بچہ تو تھا نہیں، یہ اس کا بیٹا تھا جس نے کبھی بچپن میں اژدہے کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ پانی عنایت فرماتے ہیں تو بہرحال پتھر سے پانی نکالنے کی یہ صلاحیت، یہ امکان، یہ قدرت، یہ شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے نا۔ جو اللہ پتھر سے لطیف پانی جاری کر سکتا ہے،
وہ کسی بھی عمر میں آپ کو آب حیات معرفت عطا کر سکتا ہے۔ بشرطے کہ طلب ہو، کیا ہو؟ طلب، چاہت، تشنگی، پیاس، یہ ہو، شرط یہ ہے۔ اگر طلب ہے، پیاس ہے، تشنگی ہے، معرفت کی، علم کی، وجدان کی، تو وہ ادھر سے اس کا فیضان ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی عمر ہو آپ کی، بڑی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو، یہ نفس انسانی میں بے کرا صلاحیتیں ہیں اور بے انتہا امکانات ترقی کے، عروج واضح ہے۔ یہ مضمون بہت اہم ہے اور مستقل اس پہ آپ حضرات کو غور کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور فکری ریاضت بھی کرنی چاہیے، عملی ریاضت بھی۔ اور ایک بات عرض کروں، مشکل ریاضتوں کی فکر نہ کیا کیجیے۔ وہ بعض سلسلے ایسے ہیں کہ اس میں بڑی مشقتیں سکھاتے ہیں، یہ کیجیے اور یہ کیجیے۔ میں گرانا نہیں چاہتا، بتانا نہیں، اشارہ نہیں کرنا چاہتا، آپ حضرات کو چاہتا۔ مکتب اسلام بفیض محمد و آل محمد علیہ السلام وہ مکتب ہے جہاں مشکلیں آسان کی جاتی ہیں، مشکلیں بڑھائی نہیں جاتی ہیں۔ مشکلیں آسان کی جاتی ہیں، بڑھائی نہیں جاتی ہیں۔ تو نفس انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے ویسے کوئی بہت مشکل کام نہیں کرنے ہیں۔ معلوم ہے دریا میں کھڑے ہو گئے، آدھا جسم دریا میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا جسم باہر ہے، سورج کی تپش ہے، رات کی شبنم ہے، اور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تپسیا کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی نفس بالیدہ ہوگا، قوی ہوگا، کھڑے ہوئے دن رات۔ کسی سے پوچھا آپ کتنے دن سے کھڑے ہیں؟ معلوم ہے 10 سال سے ایسے ہی کھڑے ہیں۔ کوئی صاحب آدھا جسم انہوں نے زمین میں مٹی میں دفن کر رکھا ہے، آدھا جسم باہر ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ریاضت کر رہے ہیں، تپسیا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ نفس ختم ہو جائے۔ ہے نا ایسے نمونے بہت سے دنیا میں؟ چین چلے جائیے، دوسرے ملکوں میں چلے جائیے، روز پڑوس میں بہت سے ایسے نمونے مل رہے ہیں۔ اسلام فطرت انسانی سے ہم آہنگ نظام ہے، اور جتنی لطیف ہے فطرت اتنی ہی لطیف ہے شریعت، اتنی ہی لطیف ہے طریقت، اور اس سے کہیں زیادہ لطیف ہے حقیقت۔ تو اس نفس انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب ذرا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر جو علماء ظاہر کہلاتے ہیں، یعنی جو صرف ظاہری شریعت پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے جتنی کرتے ہیں اس سے زیادہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کثر اللہ امثالہم، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ کچھ باتیں میں لطیف انداز میں کہہ جاتا ہوں تو وہ لطافت بھی کچھ ضروری ہے نا۔ تو جو علماء ظاہر ہیں یہ بعض چیزوں کو شریعت ہی کی بعض چیزوں کو سختی سے نافذ کرتے ہیں۔ اسلام میں کہیں سختی نہیں، لطافت ہی لطافت ہے۔ سب سے لطیف شے کیا ہے انسانی زندگی میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جلدی سے کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے لطیف شے؟ سب خاموش ہو گئے، میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے لطیف شے انسانی زندگی میں، بلکہ اس پوری کائنات میں سب سے لطیف شے، اور خصوصیت سے نفس انسانی، روح انسانی، وجود انسانی میں سب سے لطیف شے ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں محبت۔
محبت سے زیادہ لطیف کوئی شے نہیں. اور یہ محبت یہی اساس دین ہے، یہی بنیاد دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان قرآن مجید میں کیا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے رسول کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یہ کوئی ضعیف حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کسی واعظ کا جملہ، خطیب کا جملہ یا شاعر کا شعر تو نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی اساس دین کیا ہوا؟ کیا ہوئی؟ محبت. بنیاد دین کیا ہے؟ محبت. اور انعام دین کیا ہے؟ وہ بھی محبت. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، انعام میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اب مزاج سمجھ میں آیا دین کا؟ دین شریعت اس کا مزاج کیا ہے؟ محبت. اساس محبت ہے، بنیاد محبت ہے، انعام بھی. تو یہ دین جس کی اساس اور بنیاد محبت پر ہے اور لطیف ترین بنیاد ہے، اس دین میں واقع اگر آپ محبت کے ساتھ عمل پیرا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیقات کی ارزانی ہوتی ہے. توفیق ہی توفیق ملتی چلی جاتی. لفظ زبان پر آ گیا توفیق، تو اب اس کے معنی بھی 1 منٹ میں، ایک جملے میں سمجھا لوں. 1 منٹ تو بہت، منٹ میں تو 60 سیکنڈ ہے. ایک جملے میں توفیق کسے کہتے ہیں؟ ہر آدمی کہتے ہیں مولانا دعا کیجیے گا مجھے توفیق حاصل ہو. توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق کا روٹ ورڈ ہے واو فے قاف. توفیق کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے لطف سے، اس کے کرم سے آپ کو کسی بھی کار خیر یا کسی بھی عمل صالح کے انجام دینے کے لیے سارا ماحول موافق ہو جائے. ماحول موافق ہو جائے، تمام اسباب اور وسائل موافق ہو جائیں کہ آپ وہ کام انجام دے سکیں. اسی کا نام ہے توفیق. یعنی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے علم حاصل ہوگا؟ ظاہری طور پر کوئی اچھا استاد مل جائے، اچھی کتاب مل جائے، اچھی جگہ مل جائے، اچھی فرصت مل جائے، اچھی سپورٹ مل جائے. اگر اللہ چاہے گا یہ سب چیزیں ملتی چلی جائیں، اسی کا نام توفیق ہے. واضح ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق خوب ارزانی ہوتی ہے، خوب ملتی ہے توفیق. اگر آپ اپنے نفس کو پروان چڑھانا چاہیں، دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، تو قرآن مجید میں یہ موضوع شروع سے آخر تک مسلسل موجود ہے. 2-3 چیزیں جو بالکل سامنے کی ہیں لیکن اوجھل ہیں وہ عرض کرتے ہیں. یہ جو سورہ مبارک شمس ہے، جس کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یعنی اس کی چند آیتیں، کیا عظیم شان سورہ ہے. آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہوگا، اب یاد نہیں ہے تو یاد ہونا. اللہ کا کلام ہے، مولا کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، اس چاہنے والے کا کلام ہے جو آپ کو بہت چاہتا ہے. اللہ آپ سے ایک ایک کو بہت محبت کرتا ہے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے بتائیں. ایک بہت بڑے عارف بزرگوار کے پاس ایک شخص گیا، کہا مجھے کوئی دعا بتا دیجیے جو دعا میں کروں تو میری حاجت پوری ہو جائے. کہا جاؤ اللہ سے یہ کہو، اے پروردگار تجھ کو تیری اس محبت کا واسطہ جو مجھ سے ہے، میرا یہ کام انجام دے. تجھ کو تیری اس محبت کا واسطہ جو مجھ سے ہے،
اللہ اپنی مخلوقات سے، اللہ آپ سب سے محبت کرتا ہے۔ ارے جس کو اللہ جیسا محبت کرنے والا، چاہنے والا نصیب ہو، اسے دنیا میں کس قدر اعتماد کے ساتھ اور ناز کے ساتھ جینا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جینے میں مزہ آئے گا کہ نہیں؟ اب کسی کو ڈپریشن کا نہیں ہوگا، کسی کو مایوسی محرومی کا احساس کرنے ہوگا، جسے یہ احساس ہو خدا جیسا چاہنے والا۔ یہ خدا دوست بڑا چاہنے والا دوست ہے، اور وہ ساتھ اب باپ بڑے چاہنے والے ہیں، اولاد بہت چاہنے والی ہے، بھائی بہن رشتہ دار بہت چاہنے والے ہیں، اور جو بھی چاہنے والے ہیں ان کی قدرت، طاقت، صلاحیت محدود ہے۔ سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے وہ چاہنے والا ہمیں نصیب ہے جس کی بے کرا قدرت ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ میرا آنا سوارت ہو جائے۔ اللہ جیسی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو اب اور کسی کی ضرورت ہے؟ دعا کیجئے تو وسیعوں دعا کیا کیجئے، پروردگار تو جس کے ساتھ ہو وہ دنیا میں تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار تو جسے نصیب ہو وہ دنیا میں نادار کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک تو جسے حاصل ہو وہ ضعیف و کمزور اور ذلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نیگیٹو تھاٹس بالکل دور کیجئے ذہنوں سے۔ ایک بار اندر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک ایک فرد مرد، خواتین، بچے، جوان جو ہیں سب سے میں گزارش کر رہا ہوں درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ آج ایک نئی زندگی لے کے جائیے گا اس مجلس سے۔ نیا عزم، نیا حوصلہ، نیا اعتماد، نئی زندگی۔ آپ میں سے ہر ایک کو وہ حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے آپ کے ساتھ۔ اس نے خود قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے نا کہ ہم اپنے مخلوقات میں ہر ایک کے ساتھ رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے کہنے پہ یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے تو مرحبا، یقین نہیں ہے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، پھر سے ایمان لائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہوں، رسول کو چھوڑ کے چلا جائے، ایمان گیا۔ اب اسے اس کا ہوش ہو یا نہ ہو، کیونکہ عموماً انسان بھاگتا ہی ہے بے ہوشی میں نا۔ رسول کو چھوڑا، ایمان گیا۔ اچھا آپ لوگ بس ایک ہی بات سنتے رہیں گے، میدان سے چھوڑ کے بھاگنے والے مسجد میں بھی رسول کو تنہا چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ میں کسی تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کسی ضعیف روایت سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ ہے کہ نہیں؟ سورہ جمعہ کے آخر میں کیا ہے؟ کیا شخصیتوں کے احترام میں قرآن کی آیت پڑھنا چھوڑ دو؟
کیا ہے قرآن مجید میں؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب وہ کسی تجارت کا کارواں دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کا کارواں دیکھتے ہیں تو اے رسول آپ کو مسجد میں تنہا کھڑا قیام کی حالت میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب کئی مرتبہ یہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، جو چند رہ گئے تھے، کہتے ہیں 5 یا 7 افراد رہ گئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بھی میرے گرد اس وقت باقی نہ رہتے تو آج مدینے پر آگ برستی۔ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا، آگ برستی۔ تو اب سوچئے کہ جو رسول کو تنہا چھوڑ کے چلا جائے اس کا ایمان، اللہ سے جو مایوس ہو جائے اس کا ایمان۔ تو کبھی کبھی نادانستہ غیر شعوری حالت میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے کلام پہ یقین نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری شہرگ حیا سے زیادہ قریب ہیں، اب اگر آپ اپنے کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، غیر شعوری طور پہ آپ کیا ہو رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ اگر آپ کو اللہ پاک کے اس قول پر یقین نہیں ہے، قرآن پاک کی کسی ایک آیت پر بھی شک ہو، شبہ ہو، یقین نہ ہو، ایمان کہلائے گا؟ ایمان رخصت ہو۔ پھر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اسلام واضح ہے بات، بالکل واضح۔ اللہ آپ کے ساتھ، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر آپ تنہا نہیں ہیں۔ اس اللہ نے آپ کو جو نفس عطا کیا وہ کتنا لطیف نفس، اور اس کا تذکرہ جہاں جہاں کیا ہے کس انداز سے کیا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی۔ ظاہر میں تو اس سے مراد یہی سورج ہے، یہ جو روزانہ صبح کو طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تعویلی تفسیر، باطنی تفسیر کیا ہے؟ قسم ہے آفتاب رسالت کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے بعد نکلے، سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ ظاہر میں بھی یہی ہوتا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو چاند روشن ہوتا ہے۔ تعبیری مقام میں بھی یہ قسم ہے اس ماہتاب ولایت کی، جب آفتاب نبوت بظاہر غروب ہو جائے تو وہ طلوع ہو۔ علامات پڑھتے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سورہ شروع کہاں سے ہوا؟ کس افق سے؟ کس افق سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کس مقام سے گفتگو ہو رہی ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ ہر فقرے کی تشریح کروں تو رات ختم ہو جائے، تلاوت کر کے آتے ہیں، اور ہر ایک میں ظاہری معنی کچھ اور ہے، باطنی معنی۔ یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے 11 قسمیں ہیں سورہ میں، 11 قسم،
11 قسمیں شاید اس لیے کھائی گئیں کہ 12ویں قسم پردہ غیب میں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات علی محمد وآل محمد۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد جو بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ نفس وما سواہا، یہ بھی قسم ہے، نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی بھی قسم۔ اتنی قسمیں کھا کے بعد جو کہی گئی وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نفس میں خوبیاں بھی انعام فرمائیں اور خامیاں بھی، اور انعام فرمانے کے بعد ایک بات فرمائیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بس 2 لفظوں پہ آج گفتگو ہوگی، بس زکاہا اور دساہا۔ قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا، اور خائب و خاسر اور ناکام اور محروم رہا وہ من دساہا۔ دسا کے معنی، دسا کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ دال سین اور اس کے اوپر ہے تشدید، دسا۔ دسے کے معنی ہے زمین کھود کے مٹی کے نیچے کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا۔ اب اس کا اردو ترجمہ کیسے کریں گے؟ بات نفس کی ہے۔ نفس اگر عین جسم ہوتا تو یہ بات قرآن میں اس طرح نہیں کہی جاتی، جیسے کہ جسم تو ہے خاک سے بنا ہوا، جسم خاک سے بنا ہوا ہے، جسم عناصر ظاہری اور عناصر مادی سے بنا ہوا ہے، یعنی یہ تو خود خاک ہے، مٹی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جو نفس عطا ہوا ہے وہ مادی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ فلاح پائی اس نے جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا، اور خائب و خاسر ہوا وہ جس نے اس نفس کو خاک میں ملایا، مٹی میں ملا دیا۔ یعنی ایک جوہر نفیس ملا تھا، آپ نے اسے خاک میں ملا دیا۔ یعنی اتنی جسم کی پرورش کی، جسمانی لذتوں میں اتنا ڈوب گئے کہ جو روح کی ترقی اور نفس کی ترقی کی منزلیں تھیں وہ تمام منزلیں رہ گئی، ترقی نہیں کر سکے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ بظاہر ابھی بہت بحث بات ہے۔ نفس کے پروان چڑھانے کے کیا معنی ہیں اور نفس کے خاک میں ملا دینے کے کیا معنی ہیں؟ پہلی چیز تو وجودی اعتبار سے، آنٹولوجیکل اعتبار سے میں عرض کر دوں کہ یہ ہے کیا؟ نفس ایک حقیقت ہے، نفیس، لطیف، گراں قد، گراں بہا اور مجرد یعنی ایبسٹریکٹ، جس میں بے کرا امکانات پوشیدہ ہیں، بے کرا امکانات۔ اچھا یہ امکانات وہی بات ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو زمینوں کی طرف اشارہ کیا میرے بھائی نے اور کہا کہ دیکھیے یہ زمینیں بالکل صحرا ہوا کرتی تھی کبھی، اب یہاں پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے صاحب۔ ہمارے اور آپ کے نفس کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ نفس بہت بے قرار ترقیاں کر سکتا ہے۔ ہمیں کیا عرض کروں، معصومین کی بات نہیں، ابھی ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج عجیب کیفیت ہے تو کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔
جب ہم معصومین کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے. ہم کہہ رہے ہیں پہلے اپنے نفس کا جائزہ لیجئے, ذرا توجہ کیجئے اپنے نفس پر, ذرا سی توجہ اپنے نفس پر کیجئے. اللہ پر توکل, محمد اور آل محمد علیہ السلام سے توسل اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل. پھر دیکھیے خود آپ کا نفس کیسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں. آپ بالکل یہ نہیں کہ 40 سال ریاضت کیجئے اور 50 سال ریاضت کیجئے, چند روز میں نفس کتنی ترقی کرتا ہے. اگر انہی واجبات شرعیہ اور انہی مستحبات شرعیہ پہ عمل ہو, معرفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, تو پھر آپ میں خدا یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ چیزیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی نظر آنے لگتی ہیں, فاصلے مٹ جاتے ہیں, دیواروں کے پہاڑوں کے حجاب بھی حائل نہیں ہوتے. حقیقتیں ایک عارف, ایک صادق دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے. سمجھ میں آ جائے گا. تجربہ کر کے تو دیکھیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, محمد و آل محمد کے توسل سے آگے تو بڑھیں. اور ہمارے یہ جو کہا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا, وہ جیت گیا. نجات, فلاح, فلاح دارین, دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے ملی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اور جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. زکاها پروان چڑھانا, یعنی جو چیز ملی ہے اس کو نشو و نما دے کر بلند کرنا. ایک بیج ہوتا ہے, چھوٹا سا بیج آپ مٹی میں بو دیتے ہیں, پھر اسے مناسب مقدار میں روشنی, مناسب مقدار میں پانی, یہ سب ملتا رہے تو وہ بیج ایک شجر سایہ دار بارور بنتا ہے. دو چیزیں بہت ضروری ہیں, پانی اور روشنی. ٹھیک ہے نا. یہ نفس کا تخم بھی اس مٹی کے بدن میں, اس جسم میں بو دیا گیا ہے, اور روشنی کا انتظام بھی ہے, پانی کا انتظام بھی. اور کہا گیا کہ اب تم مناسب مقدار میں توجہ دو, نفس کو پروان چڑھاؤ. پروان چڑھانے کے معنی بس اتنے سمجھ لیجیے فی الحال کہ نہ اسے روشنی سے محروم رکھو نہ پانی سے محروم رکھو. مناسب مقدار میں جو روشنی اور پانی ہے وہ اسے فراہم ہوتا رہے, تو پھر تم ترقی کرتے چلے جاؤ. کیسے آپ درخت کو کیسے پروان چڑھاتے ہیں؟ پودا لگاتے ہیں, پودوں کی قسمیں, کچھ پودے جو ہیں انڈور ہوتے ہیں, آؤٹ ڈور ہوتے ہیں. جو انڈور ہیں انہیں کتنی روشنی چاہیے, جو آؤٹ ڈور پلانٹس ہیں انہیں کتنی روشنی چاہیے, کس فصل میں کیا چاہیے, جانتے ہیں نا یہ سب. یہ تو آپ لوگ خوب جانتے ہوں گے, ہم کیا بتائیں گے آپ. لیکن روشنی چاہیے ہوتی ہے, پانی چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بھی مناسب مقدار میں. ہر پودے کو اس کے لحاظ سے الگ الگ پانی چاہیے. بعض پودے ایسے ہیں جنہیں زیادہ پانی دے دیجیے تو جل جاتے ہیں. اب یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. کوئی وہ ہوتا ہے جو آگ سے بھی نہیں جلتا, کوئی وہ ہوتا ہے جو پانی سے جل جاتا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. واضح ہے. کوئی وہ ہوتا ہے جو آگ میں بھی نہیں جلتا, اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جو پانی سے جل جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کتنی بڑی بڑی باتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال کوئی پودا ایسا ہوتا ہے, کوئی ماہیت ایسی ہے جسے پانی کم چاہیے, کسی کو زیادہ چاہیے, جسے جتنا چاہیے حسب ظرف.
اتنا ملے تو وہ پروان چڑھے. لیکن یہ آپ کا نفس کیسا بنایا ہے اللہ نے؟ یہ نفس ایسا بنایا اس لیے کہ روشنی اور پانی کے استعارے کس لیے استعمال کر رہا ہوں میں؟ ایمان کی دولت روشنی ہے، علم کی دولت اس کے لیے پانی ہے. جتنا پانی دیتے جاؤ گے یعنی جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے یہ نفس کا شجرہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ نفس انسانی دودھ دہی اور مٹھا اور مسکا اس سے نہیں بڑھتا. روٹی اور کافتان اور شیرمال اور بریانی اور پلاؤ گوشت مچھلی مور یہ نفس انسانی کے پروان چڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ زیادہ ہوگا نا تو نفس مٹی میں مل جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نفس مٹی میں مل جائے گا. جہاں یہ چیزیں زیادہ ہوئی جتنی ضرورت ہے جینے کے لیے، مطلب وہ پرانی بات قرآنوں کے انداز میں کہہ دوں کہ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سلیقہ ہے، یہ ایک نفس پر خود ایک قابو ہے. ٹھیک ہے، کتنا کھانا اور کتنا نہیں کھانا، مختصر غذا، مختصر غذا. دوبارہ لیکن یہ مادی غذا تو مختصر کہا گیا، مختصر علم کے لیے کہیں کوئی آیت اور حدیث نہیں ہے کہ مختصر ہے. یاد رہے گی یہ بات؟ معلوم پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے نوکری مل گئی، پڑھائی چھوڑ دی. یہ کیا چیز؟ ایسے ہی جہالتیں پڑھتی، ایسے ہی پروان چڑھتی جہالتیں. اچھا خاصا پڑھ رہے تھے، شادی ہو گئی، تعلیم چھوڑ دی. یہ کیا؟ اور شادی کے باوجود تعلیم نہیں حاصل کر سکتے؟ شادی وقت پر کرو اور عہد کرو، عقد کے وقت یہ شرط کرو، مہر کے وقت یہ شرط کرو کہ دیکھو تم بھی پڑھنا اور ہمیں بھی پڑھنے دینا، تم بھی پڑھتی رہنا ہمیں بھی پڑھنے دینا، تم بھی پڑھتے رہنا ہمیں بھی پڑھنے دینا. زندگی کی لطف و لذت کی باتیں الگ ہیں، محدود جتنی اس وقت اللہ نے جیسا کہا ہے، جتنی فطرت کا تقاضا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اصل کس لیے پیدا ہوئے ہیں ہم؟ اصل کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہیں ہمیشہ رہنے کے لیے؟ کہیں واپس جانا ہے پلٹ کے؟ وہ جہاں واپس پلٹ کے جانا ہے وہاں کے لائق دولت سمیٹنا ہے. وہ دولت کہاں سے ملے گی؟ صرف اور صرف اور صرف علم حاصل کرنے. سندھ کے مومنین، سندھ کے مسلمین، سندھ کے رہنے والے بڑے اچھے لوگ ہیں، لطیف، اہل ولا، اہل محبت، مگر میری دست ادب جوڑ کی گزارش ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور کوشش کریں. جہالت کو مٹائیں. دو چیزیں ہیں مٹانے کے لیے، ایک جہالت، ایک غربت، ناداری، مفلسی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مفلس ہو، نادار ہو، فقیر ہو، غریب ہو، نہیں، ہرگز نہیں. بہت پہلے یہ جملہ میں نے یہاں کہا تھا اسی منبر پہ، یاد ہے مجھے، آج پھر دوہرا رہا کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ افلاس سے، فقر سے، فاقے سے، ناداری سے چہرے کا رنگ زرد ہو جائے یہ اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے. سب کچھ ہو پاس، خوف خدا سے چہرے کا رنگ زرد ہو جائے یہ پسند ہے. بلند ترین صلوات. خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا. خوف خدا بھی
خوف خدا اگر سچا خوف خدا ہے تو وہ بھی نفس کو پروان چڑھانے کے لیے کام آتا ہے. محبت خدا کا احساس وہ لطیف عنصر ہے جو نفس کو پروان چڑھاتا ہے، اور کوئی چیز پک کے پختہ ہو کے اپنے آخری منزل تک پہنچے اس کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حرارتیں ان میں سے ایک بڑی چیز ہے خوف خدا. یاد رہے گی بات؟ بس سبحان اللہ میں بھی یہیں میرے سارے جملے واپس کر کے نہیں چلے گا، اور یہیں اتار دیا. خوف حق خوف خدا ہے. خدا اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا آپ نے کہ جناب اس مرتبہ یہ کہا تھا اس مرتبہ یہ کہا تھا. دونوں باتیں صحیح ہیں، ان میں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، خدا تو محبت کرنے کی شے ہے. آج بھی وہ درست ہے. خدا سے محبت کیجیے، لیکن کیا جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے ایک محترمانہ خوف نہیں رکھتا؟ بچے باپ سے محبت کرتے ہیں مگر باپ سے ڈرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ جو باپ سے ڈر ہوتا ہے، یہ جو ماں سے ڈر ہوتا ہے، اس میں محبت بھی شامل ہوتی ہے، احترام بھی شامل ہوتا ہے، عظمت بھی شامل ہوتی ہے، پاس و لحاظ شامل ہوتا ہے. اسی کا نام خوف رکھ دیا جاتا ہے. وہ منفی خوف ہے، یعنی ماں باپ سے، بزرگوں سے جو بچوں میں ڈر ہوتا ہے وہ والا ڈر نہیں ہوتا جو سانپ سے اور بچھو سے اور شیر سے ہوتا ہے. دونوں قسم کے ڈر الگ الگ ہیں نا. اب اس سے زیادہ تو وضاحت نہیں ہو سکتی ہے نا. الگ الگ. ایک قاتل، اب معاف کرنا ایسے الفاظ میں استعمال نہیں کیا کرتا تھا مگر اب کرنے لگا ہوں، صحافت دنیا کی ایسی ہے، بہت بہت معافی چاہتا ہوں. ایک قاتل، ایک ظالم، ایک جابر، ایک غنڈے سے، ایک بدمعاش سے خوف ہوتا ہے نا، وہ خوف منفی ہے، وہ خوف مطلوب نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہونا چاہیے. وہ خوف جب بھی لاحق ہو تو بس یہ سوچ لو کہ ہم خدا رکھتے ہیں. ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ صرف خطابت نہیں ہے، یہ صرف خطابت نہیں ہے. آپ کی وہ آواز سبحان اللہ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ ایسا نہ کہوں جو صرف آپ کی داد کے لیے، حسن ثنا کے لیے، حسن ستائش کے لیے حقیقت ہے اور ٹھوس حقیقت ہے. اچھا چلیے اس پر ایک واقعہ سنیں. صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. آپ لوگوں نے دیر میں منبر دیا ہے تو مجھے دیر میں اترنے کا حق ہے. میں اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں. کہتے ہیں دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں. ایک بزرگوار ہوا کرتے تھے کربلا محلہ میں جن کا نام تھا علامہ آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری. ان کی قبر مبارک ابھی بھی جائیے گا تو صحن امام حسین علیہ السلام میں موجود ہے. بہت بڑا سا کتبہ ان کی قبر پہ لگا ہوا ہے، اس پہ جائیے. یہ سید مرتضیٰ کشمیری عالم، فقیہ، مجتہد، زاہد، مقدس، عارف انسان تھے، عاشق اہل بیت. بہت سے واقعات ہیں، بہت سے. مثلا انہی کا ایک واقعہ ہے. حرم سے زیارت کرنے کے لیے ایک طالب علم ملا. آغا میں درس میں آج نہیں جا سکتا. کیوں؟ تو وہ کتاب حجرے میں رہ گئی، حجرے کی چابی کھو گئی. حجرے کی چابی، کلید، مفتاح کھو گئی. اب تالا توڑنا پڑے گا، کیا کرنا. کتاب جو ہے وہ حجرے میں، آپ تشریف لے گئے شفقت سے
اور گئے اور جا کے تالے پہ ہاتھ رکھا، تالا کھل گیا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا آپ کو مادر جناب موسیٰ کا نام معلوم ہے؟ مشہور ہے نا کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام لیجئے تو تالے کھل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مادر جناب موسیٰ کا نام، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سید ہے، سید ہو تو ایسا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ سید مرتضیٰ کشمیری جن کے پوتے، یعنی سید مرتضیٰ کشمیری کے پوتے، ان کا نام بھی سید مرتضیٰ کشمیری ہے اور مجھ پر بہت کرم رہتا ہے ان کا۔ وہ ہیں علامہ آیت اللہ مرجع تقلید سید سیستانی کے داماد اور ان کے وکیل سید مرتضیٰ کشمیری۔ آپ میں سے اکثر نے ان کا نام سنا ہوگا، یہ ان کے دادا کا قصہ۔ اور ہندوستان کے تھے کشمیر کے، اس ہندوستان کے جو بٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جناب والا دوسرا واقعہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ نجف اشرف سے پاک پیادہ زیارت امام حسین کے لیے جا رہے تھے۔ اب اس زمانے میں ایسی سڑکیں نہیں تھیں جو اب آپ کو نصیب ہیں۔ اس زمانے میں یہ سایہ، یہ راحت، یہ آرام، کچھ صحرا ہوا کرتا تھا۔ ارے میں نے اپنے بچپن میں صحرا دیکھا تھا، تیزی سے ترقی ہوئی۔ صحرا، 3 حضرات ساتھ میں تھے۔ وہ جو 2 ساتھ میں تھے وہ بھی کوئی اور معمولی لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اہل علم، اہل تقویٰ، اہل معرفت، حوزے کے بزرگ مدرسین تھے۔ تینوں چلے جا رہے تھے، مگر ہر ایک برابر نہیں ہوتا۔ یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں، سب برابر نہیں ہوتا۔ اب یہ تینوں شیعہ، تینوں عالم، تینوں فقیر، تینوں حوزہ نجف کے بہترین صف اول کے استاد چلے جا رہے ہیں، مگر تینوں برابر نہیں۔ جب گئے صحرا میں دور نکل کے، کربلا تھوڑی دور پر ہے، تو دیکھا کہ ایک شیر چلا رہا ہے، شیر درندہ، اس کو آتا ہوا دیکھ کے 2 حضرات چھٹک گئے اور دیکھا سید مرتضیٰ جس آرام سے جا رہے تھے اسی آرام سے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شیر بھی چلا گیا، شیر آیا قریب، ان کے قریب آیا اور پھر واپس چلا گیا، انہیں کوئی اذیت نہیں ہوئی۔ جب واپس چلا گیا تو یہ دونوں دوڑ کے آگے بڑھے، کہیں کیا ہوا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں شیر آیا اور چلا گیا؟ کہاں؟ کہا آپ کو ڈر بھی نہیں لگا، آپ ویسے ہی چلے جا رہے تھے؟ ایک ہی جملہ کہا، بس اسی جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہے۔ فرمایا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ کسی غیر اللہ کا خوف نہیں رکھتا، اسے کوئی چیز نظر نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا خوف، سمجھ آئی؟ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اللہ سے خوف۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے واضح ہے۔ نفس کو پروان چڑھانے کے لیے محبت کا آب حیات بھی ضروری ہے، اور نفس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ تقوی کا اور خوف کا بھی لازمی طور پر وجود ہونا چاہیے۔ بات آگے بڑھا دوں تیزی سے۔ یہ نفس کو پروان چڑھانے کے لیے اور کیا کیا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز علم، معرفت۔ اور پروان چڑھانے کے کیا معنی ہے؟ تزکیے کے کیا معنی ہے؟ تزکیے کے معنی یہ ہے کہ اس نفس کو جو ابتدائی طور پر بھی زندگی کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں زندگی بڑھتی چلی جائے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟
زندگی بڑھتی چلی جائے، اسے کہتے ہیں پروان چڑھنا۔ زندگی گھٹتی چلی جائے تو پروان چڑھنا نہیں ہوا نا۔ علم جب آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا نفس پروان چڑھتا چلا جائے۔ اچھا، اب قرآن مجید کی ایک آیت اور میں سنا دوں کہ نفس کو پروان چڑھانے کے لیے، زندہ سے زندہ تر کرنے کے لیے، زندگی کی قوت میں اضافے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والو، تم جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے، دعوت دے کسی امر کی طرف، تو پھر لبیک کہنا تاکہ تمہیں زندگی مل جائے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں جلانے کے لیے، تمہیں زندگی بخشنے کے لیے وہ پکارتا ہے۔ خود اس آیت میں بڑی لطیف لطافت ہے، بس تو ایک جو نکات کی طرف اشارہ کر کے گفتگو کو مختصر کرتا ہے۔ نفس کو علم چاہیے، اور علم کہاں سے ملے گا؟ علم ملے گا باب علم سے، علم ملے گا مدینہ علم سے۔ رسول نے تعارف کرا دیا، انا مدینۃ العلم علی بابها، میں مدینہ علم ہوں، میں شہر علم ہوں، اور علی اس کا در ہے۔ بس سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے، اگر واقعاً وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے آپ کو زندگی مل جائے، لا زوال زندگی، تو آپ کو وابستہ علی ابن ابی طالب۔ حضرت مولا علی علیہ السلام بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد۔ واضح ہے یہ بات؟ آسان بنا بنا کے کہہ رہا ہوں تاکہ یاد رہے، بہت زیادہ اللہ پر یقین، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اور پھر اس کے علاوہ کیا؟ شہر علم سے رشتہ، باب علم سے تبسم۔ ٹھیک ہے نا، سب ضروری ہے، بغیر اس کے نفس اپنے کمالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور قرآن مجید کی آیت نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان لانے والوں لبیک کہو، للہ وللرسول، اللہ کی آواز پہ لبیک کہو اور رسول کی آواز پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ پکارے تمہیں، پکارے تمہیں اس بات کی طرف جو بات تمہیں زندہ کرنے والی ہے۔ اچھا، اس آیت پر ایک لطیف جملہ تو عزیز کر دیں، یہ خطاب کس سے کر رہے تھے؟ مردوں سے یا زندوں سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر، اس آواز پر جو زندہ کرنے والی ہے، لبیک کہو۔ قبرستان میں کھڑے ہو کے یہ پڑھ رہے تھے، قبروں کے درمیان، جمادات کے درمیان، جو زندہ تھے انہی سے تو خطاب تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بتا رہے تھے یہ زندگی جو تمہاری ہے یہ اصل میں زندگی نہیں ہے، دراصل وہ زندگی ہے جو رسول کی آواز پر لبیک کہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول جب بلائے لبیک کہنا تو تم زندگی پاؤ گے، وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، 100 برس جی لیں گے، 100 110 برس جی لیں گے، 125 برس جی لیں گے، بالآخر یہاں سے ختم ہونا ہے۔ وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہے گی، وہ زندگی کس امر سے حاصل ہوگی؟ یا خدا کی آواز پر لبیک کہنے سے، یا رسول خدا کی آواز پر لبیک کہنے سے۔ اب کون لبیک کہتا ہے اور کیا پاتا ہے اور کس وقت کس کی کیا سمجھ میں آتا ہے، بس دو ایک مثالیں دیکھوں نا جلدی سے۔ رسول جب پکارے، یہاں ایک نقطہ خاص یہ بھی ہے، اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ دو افراد کا ذکر ہوا، للہ وللرسول، اللہ کی آواز اور رسول کی آواز۔ اس کے بعد جو فعل آیا مولانا وہ ایک ہے، مفرد، دعا۔ اگر دعا کی
ترکیب کریں سر کی تو دعا واحد کا کلمہ ہے نا، واحد کا صیغہ ہے دو، اللہ اور رسول، اور بعد میں صیغہ فعل آیا واحد کا. اس یہ نہیں کہا کہ یہ دونوں جب آواز دیں، دونوں کا تذکرہ پہلے کیا اور پھر واحد کا صیغہ آیا. یعنی اللہ آواز دے تو گویا محمد آواز دے رہے ہیں، محمد آواز دے تو گویا اللہ آواز دے رہا ہے. دونوں کی آواز ایک ہی ہے. اس لیے کبھی کوئی یہ نہ پوچھے پیغمبر جب کسی بات کا اعلان کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کی طرف سے. عظمت محمد مصطفیٰ بلند ترین کبھی کسی امر میں یہ نہ پوچھو یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے کہ آپ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ہے تب بھی لبیک کہنا ہے، رسول کی طرف سے تب بھی لبیک کہنا ہے. ممکن نہیں ہے کہ آپ اسے رسول کی آواز سمجھ کے نظر انداز کر دیں. قرآن مجید کی واضح آیت ہے، ایک کیا اور بہت سی آیتیں میں تو ایک مقام حاصل کر کے ایک مجلس میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں انسان کتنی باتوں دعوتیں پیش کر سکتا ہے اور کتنی آیتوں کی وضاحت کر سکتا ہے. یوں رٹ کے تو حافظان قرآن 1 گھنٹے میں 2-4 پارہ سنا دیں آپ کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مگر سمجھنے سمجھانے کے لیے آیتوں کو وقت دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس آگے بڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اگر وہ تمہیں پکارے، رسول پکارے تو گویا خدا پکار رہا ہے، خدا پکارے تو خدا تو پکار ہی رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب پکار کا اثر کس پہ کیسا ہوتا ہے اس کی مثالیں سن لیجیے. بس 2 مثالیں تیزی سے. ایک شخص مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، رسول اسے پکارتے ہیں، رسول آواز دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، رسول آواز دے رہے ہیں، وہ سن رہا ہے کہ رسول آواز دے رہے ہیں، اور جناب نماز میں مشغول ہے. سوچ رہے ہیں نماز پوری ہو جائے تب رسول کے پاس جائیں گے. یعنی گویا اللہ کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کے محضر میں، اللہ کو چھوڑ کے رسول کے پاس کیسے جائیں؟ جب نماز ختم ہوئی رسول نے کہا میں تجھے پکار رہا تھا. اے رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز تجھے سکھائی کس نے؟ جس حالت میں ہو رسول آواز دیں اسی حالت میں دوڑ کے جاؤ رسول کی طرف. توجہ رکھیں، دوڑ کے جاؤ. یہ شعور تبھی پالیدہ ہوگا جب علم ہو، معرفت ہو. جس حالت میں ہو دوڑ کے جاؤ. نماز پڑھ رہے ہو دوڑ کے جاؤ. دوسرا واقعہ، ایک صاحب تھے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول ان سے کامیاب کرتے تھے. رسول نے بھیجا حضرت ابن عباس کو کہ جاؤ بلا کے لاؤ. کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر بھیجا تو کھانا کھا رہا ہوں. پھر بھیجا. اللہ کہہ رہا ہے جس حالت جب بھی رسول پکارے، کھانا چھوڑ کے جو شخص رسول کی آواز پہ نہیں جا سکتا وہ شخص میدان جنگ میں کیا جائے گا. رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والوں کی تو تاریخ ہے، پوری تاریخ، روایت پہ روایت بیان کرتا چلا جاؤں تو 3 راتیں گزر جائیں گی. ایک اور مثال دوں. بسم اللہ. ایک جوان ہے، نئی اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ بستر راحت پر ہے، اور رسول نے کہا کہ چلو میدان جنگ میں چلتا ہے. اسی حالت میں اٹھا اور دوڑ گیا. غسل نہیں کیا، طہارت نہیں کر سکا، دوڑ گیا. کیونکہ غسل تو نماز کے لیے واجب ہے نا. میدان جنگ میں جانے کے لیے ویسے غسل تو واجب ہے نہیں.
دوڑ گیا. انعام کیا ملا؟ جب شہید ہوا رسول نے گواہی دی اس کو ملائکہ نے آ کے غسل دیا ہے. رسول کی آواز پر آواز دینے کے نتیجے میں کیا اعزاز نصیب ہوتا ہے. سن رہے ہیں بزرگان جوانان عزیز؟ سب ٹھوس تاریخی واقعات ہیں نا. لقب ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، یعنی وہ شہید جسے ملائکہ نے غسل دیا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر سے بلند ترین صلوات. اس نفس کو وہ زندگی عطا کرنے کے لیے، اس درجے پر پروان چڑھانے کے لیے کہ جہاں آخرت کی زندگی اس کی ملکیت بن جائے، آخرت کی زندگی حاصل ہو جائے. اللہ کی آواز پر، اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہو، بلکہ یہی ایک طریق ہے، یہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اب کہیں بھی رسول پکارے اور جو کچھ رسول عطا کرے وہ قبول کرنا ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے کہ کیسے ہے کہ خدا کی طرف سے. چاہے وہ روز ذوالعشیرہ ہو، دعوت ذوالعشیرہ کا روز ہو، چاہے وہ میدان غدیر ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، رسول پکارے تو حاضر ہونا ہے. رسول جس چیز سے روک دے اس سے پیچھے ہٹ جانا ہے. رسول جس چیز کو عطا کریں اسے قبول کر لینا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی، ٹھیک ہے، چاہے وہ وضو کا مسئلہ ہو، تیمم کا مسئلہ ہو، غسل کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، چاہے جہاد کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ ولایت کا مسئلہ ہو، شہادت کا مسئلہ ہو. جتنے مسائل ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک رسول جو دیں وہ کلیت کے ساتھ قبول کرنا ہے. نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ولایت کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نماز کی ضرورت ہے. نماز کی ضرورت بھی ہے، ولایت کی ضرورت بھی ہے. بغیر ولایت کے نماز قبول نہیں ہوگی، اور بغیر نماز کے ولی اللہ آپ کی خدمت کو قبول نہیں فرمائیں گے. جو چیز بھی خدا کی طرف سے ہے، جو چیز بھی خدا کے رسول کی طرف سے ہے، جو چیز بھی ائمہ اہل بیت کی طرف سے، سب قبول کرنا ہے. اپنی رائے کو دخل نہیں دینا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کی گنجائش نہیں، اپنے ذوق کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، پھر چکھیے گا آتش جہنم کا مزہ. کہیں نہ کہیں کی گنجائش واضح ہے. دین کو مکمل طور پہ قبول کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، پھر سے مراتب ہے. نماز و ولایت میں یہ فرق ضرور ہے، جب ولی خدا پکارے تو نماز توڑ کے دوڑو، لیکن جب ولی خدا پردے غیب میں ہے، ولی خدا نہیں پکار رہا ہے، کوئی مجھ جیسا حقیر فقیر ذاکر خطیب، ہم نماز ہم تقریر کر رہے ہیں، اذان ہو گئی. ہاں سندھ میں گفتگو کر رہا ہوں، حیدرآباد میں. سنیں گے حضرات، یاد رکھیں گے. ہم جیسے حقیر فقیر خطیب کو یہ حق ہے کہ کہیں گے آپ ارے بھائی اذان کو روز ہوتی ہے، آج میں آیا ہوں مجھے سن دو. استغفر اللہ. آپ کیا، آپ کی حیثیت کیا، آپ کی حقیقت کیا. اذان ہو رہی ہے، جب خدا کے لیے اذان دی جائے تو اس کا احترام لازم ہے. بس بات اتنا ہی کافی نہیں. بس اب طبیعت میں قوت نہیں. ایک حوالہ دوں گا، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی.
خدا کے لیے اذان ہو، حکم خدا کے تحت اذان ہو تو اس کا کتنا احترام ضروری ہے، اس کا اندازہ امام معصوم کے عمل سے کیجیے کہ اگر اذان بیجا بھی کوئی دلوا دے اور امام ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں، امام خاموش ہو، امام خاموش ہو، اسے بڑھنے عزاداروں، سوگواروں، کربلا کے سوگواروں، دین کی قدر و قیمت بہت ہے، اللہ کے حکم کی قدر و قیمت بہت ہے، شریعت کی قدر و قیمت بہت ہے، شریعت پامال نہ ہو، شریعت پامال نہ ہو، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہو اور اس کا احترام نہ کرو، زیب نہیں دیتا، نماز کا وقت آ جائے یا گزر جائے زیب نہیں دیتا۔ مولا علی، مولا رسول اللہ، مولا امام حسن، مولا امام حسین، سب نے تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں پڑھی، کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جنگ ہو رہی ہے اسے نماز بعد میں پڑھ رہی ہے، سمجھ میں آئی؟ جنگ احد میں مولا رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی، جنگ احد، جنگ احد، جنگ احد، جس میں حضور پاک زخمی ہوئے تھے، آپ کی خود سر مبارک میں در آئی تھی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کا روح مبارک پورا خون سے تر ہو گیا تھا، آپ کا لباس خون سے تر ہو گیا تھا۔ میدان احد میں جناب فاطمہ زہرا تشریف لائے، میدان احد میں مولا علی آئے، موجود تھے، مولا علی اپنی سپر میں پانی لے کے آئے، بی بی جناب فاطمہ زہرا نے جو پانی دیا اور اپنے پدر بزرگوار نبی خاتم کا چہرہ دھویا، اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھی، نماز پڑھی، میدان جنگ میں نماز پڑھی۔ کس قدر خود زخمی تھے، کس قدر صدمے اٹھائے تھے، حمزہ جیسا چچا، حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہے، حمزہ جیسا چچا شہید ہوا تھا، صدمے تھے، زخم تھے، میدان جنگ تھا، مگر آپ نے نماز پڑھی۔ امام امیر المومنین نے نماز کی حالت میں جان کے آخری میں سکوت کر، بی بی فاطمہ الزہرا کتنے دنوں تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں نماز پڑھی۔ اجرکم علی اللہ، کیسا زخم تھا؟ خواتین سن رہی ہیں، خود نماز کی پابندی کریں، اپنی گود میں پلنے والے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، واسطہ دے کے بچوں نماز پڑھو۔ بی بی فاطمہ جیسے مشقت سے چکی پیس پیس کے حسین کو پالا کی تھی، ویسے ہی نماز کو پالا ہے زہرا نے، نماز کو زہرا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ پالا۔ امام حسن کی سوانح عمری غور سے پڑھیے گا، اس میں روایت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، آپ کے قدموں کے نیچے سے مسلح لوٹ کے لے گئے۔ امام حسن نماز اور قربانی، نماز اور حالت جنگ، اور آقا حسین کی نماز، اس عالم میں نماز صبح عاشورہ ادا کی، اس عالم میں نماز ظہر عاشور ادا کی، اس عالم میں نماز عصر عاشور ادا کی۔ نماز مجلس کے بہانے سے نماز کی توہین نہ کریں، مجلس، نماز خود ایک مجلس ہے۔ بہت پرانا میرا جملہ ہے،
اگر مختصر ترین نماز، اگر مختصر ترین مجلس کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اگر معرفت ہوگی تو نماز کے ہر جز کے ساتھ حسین یاد آئے گا۔ اگر معرفت ہوگی، علم ہوگا نا آپ کو، نماز کے ہر رکن کے ساتھ، ہر جز کے ساتھ حسین یاد آئے گا۔ قیام میں حسین یاد آئیں گے، تکبیر میں حسین یاد آئیں گے، رکوع میں حسین یاد آئیں گے، سجدے میں حسین۔ کیا قیام حسین تھا، اور کس کس انداز کا قیام؟ کبھی خطبہ دینے کے لیے قیام، اور کبھی زمین پہ جھکے اور اکبر کا لاشا اٹھا، کیا قیام ہے حسین؟ کبھی اپنے ہاتھوں پہ بیشیر کا لاشا اٹھایا، کیا قیام ہے حسین؟ کبھی قاسم کے ٹکڑے بدن کے جمع کیے اور لے کر اٹھے، کیا قیام ہے حسین؟ اور کیا سجدہ حسین ہے؟ 2 سجدے ذکر کر دوں۔ ایک وہ سجدہ جو بیشیر کو لحد میں کے سپرد کرنے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ ننھے سے اصغر کی لاش، بظاہر ننھے تھے اصغر، یہ لاش سب سے وزنی لاش تھی جو اٹھائی ہے۔ اصغر کی لاش سب سے وزنی لاش تھی جو حسین نے اٹھائی، اور اسی لیے ناز فرما رہے تھے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ چشم فلک دیکھ، اتنا بڑا بار ہے یہ مصیبت کا، مگر حسین کے قدموں میں لغزش نہیں آئے۔ یہ قیام حسینی کی مثالیں ہیں، اور سجود حسینی، اس لاش کو دفن کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ دشمن بھی حیرت زدہ، حسین نماز پڑھ رہے ہیں، حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا وہ آخری سجدہ تو کس قدر یادگار سجدہ، جس میں آقا حسین نے سجدے میں سر جھکایا ہے، خود اٹھایا نہیں۔ عاشورہ گزر چکا ہے، بس اب ایک فقرہ اور عرض کروں۔ مجلسیں کریں، خوب مجلسیں کریں، یہ عزاداری کم نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر، مگر عزاداری کو آقا حسین کی عزاداری ہونا چاہیے، اپنے نفس کے خواہش کے مطابق۔ عزاداری ذکر فضائل، ذکر مسائل، ماتمداری سب کچھ کریں، جتنا کریں کم ہے، مگر اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت اس کی حفاظت کے ساتھ۔ آپ نے پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی نماز کا تذکرہ سن لیا۔ رسول پاک کی نماز جنگ احد میں، مولا علی کی نماز جنگ صفین میں، اور مسجد کوفہ میں 21 رمضان 19 رمضان، اور اس کے بعد مولا علی کے تذکرے میں شاید یہ بہت کم پڑھا جاتا ہوگا کہ جب آپ کے فرق اقدس پہ ضربت لگی ہے اور ان کو اس کے بعد امام حسن اور گھر والے لے کر گھر میں آئے ہیں، تو آپ نے کہا مجھے اس جگہ لٹا دو جہاں میں نماز پڑھا کر رہا ہوں، میرا مصلی ہے گھر کا، جو مصلی ہے مسجد البیت، مجھے وہاں جانا ہے۔ مولا علی کی نماز ہے، بی بی زہرا کی نماز ہے، امام حسن کی نماز ہے، امام حسین کی نماز اور سجدہ آخر۔ ایک بس اب 2 جملے کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا، اور وہ یہ ہیں کہ آپ ذرا تصور فرمائیے زین العابدین کا لقب ان میں سے کسی کا نہیں ہے۔ سید الساجدین، زین العابدین، سب تھے ان میں سے زین العابدین، سب تھے ان میں سے سید الساجدین، مگر بطور خاص یہ لقب کس کے لیے مخصوص ہوا؟
اس لیے کہ ایک مرتبہ حالت سجدہ میں تلوار کا وار سہ لینا آسان ہے، بڑی جرأت کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، جسم مبارک کو اس کے علاوہ بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، مگر نمازوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک دو وقت نہیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک مسلسل نمازیں جاری ہیں، اس لیے یہ زین العابدین ہے، کیا مرتبہ ہے اجرکم علی اللہ۔ تمام کی میں نے مجلس، یہ تو سب معصوم تھے نا عصمت کبریٰ میں فائز، عصمت کبریٰ وہ چہاردہ معصومین میں سے رسول پاک، بی بی زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، یہ سب چہاردہ معصومین میں سے ہیں۔ زینب کو آپ چہاردہ معصومین میں شمار نہیں کرتے؟ ہائے زینب نے کیا عبادت کی ہے، کیا مصیبتیں سہی ہیں، کیا عبادتیں کی ہیں کہ بی بی کے لیے امام سجاد کا جملہ ہے، خواتین سن رہی ہیں اس کے خاص طور پہ عرض کروں، بی بی کے لیے جناب سجاد کا جملہ ہے، میری پھوپھی اماں نے کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، واجب نمازیں نہیں، نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ غالباً بی بی کے لیے نماز شب تو بھائی حسین کی یاد بن کے رہ گئی، اس لیے کہ آقا حسین رخصت ہوتے ہوتے کہہ کے گئے تھے، بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اب نماز شب زینب کے لیے بھائی کی یاد بن گئی تھی، اس لیے زینب کیسے چھوڑ سکتی تھی نماز شب؟ اور نماز شب امام سجاد کا جملہ ہے، کربلا جیسی قیامت گزر گئی، راستے زندان کی مشقتیں، مگر میری پھوپھی کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اور زندان میں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے کہ آج بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور بی بی نے جواب دیا ہے، بیٹا کربلا میں جب سے اسیر ہوئی ہوں اس وقت سے آج تک آب و دانہ اتنی قلیل مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو دے دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اب میرے جسم میں یہ طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو ایمان اور اتحاد کی نعمتیں عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ معبود اس خانوادے کو اپنی خاص مرحمت، اپنے خاص کرم سے سرفراز کرو، جو اس اہتمام سے آقا حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اس میں ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم